السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آج مکاشفۃ القلوب کے درس میں توبہ کا بیان شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے ایک حکایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ عتبہ غلام، جس فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں اس کی مشہور تھیں، وہ ایک دن جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں۔ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ غلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر یہ فرمایا، اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی کیا سزا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا، درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں، یعنی بھول نہ جاؤں۔ دوسری دعا یہ کی، اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرمایا کہ میری قرأت سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائیں۔ تیسری دعا یہ کی، اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لی۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا، یعنی گناہوں سے توبہ کر لیتا، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس انداز میں متوجہ ہو گیا، اس انداز میں متوجہ ہوا کہ پھر وہ گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔
بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک سوال بھی اور اس کا جواب بھی آپ سب کی خدمت میں پیش ہے۔ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا؟ تو اس عالم نے جواب دیا، ایسی مکمل بات تو نہیں، یعنی اس کی کوئی وضاحت جو ہے دلیل نہیں ہے، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور ہر دم اللہ تعالیٰ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے پاس جانا اور ان کے پاس بیٹھنا وہ شروع کر دیتا ہے، اور بروں کی دوستی کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیاں کر کے بھی انہیں کم سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، یعنی گناہوں کے معاف ہونے کے لیے اس انداز میں ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں التجائیں وہ کرتا رہتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کے درس میں اتنا کافی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معزز سامعین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔